بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ SMC اردو میں خوش آمدید۔ ویورز، آج میں ایک ایسی حسین و جمیل عورت کا قصہ لے کے آئی ہوں جو اپنے حسن سے کہیں زیادہ اپنی برائیوں، اپنے گناہوں کی وجہ سے مشہور تھی۔ ایک ایسی عورت جس سے اپنی برائیوں پہ فخر تھا، ایک ایسی عورت جس کا قصہ گھر گھر میں مشہور تھا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد اللہ کی ذات پہ آپ کا ایمان، اللہ کی رحمت پہ آپ کا یقین اور زیادہ مضبوط ہو جائے گا۔ اگر تو یہ واقعہ پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بصرہ میں ایک انتہائی حسین و جمیل عورت رہا کرتی تھی۔ لوگ اسے شوانہ کے نام سے جانتے تھے۔ ظاہری حسن و جمال کے ساتھ ساتھ اس کی آواز بھی بہت خوبصورت تھی۔ اپنی خوبصورت آواز کی وجہ سے وہ گائیکی اور نوحہ گری میں مشہور تھی۔ بصرہ شہر میں خوشی اور غمی کی ہر مجلس اس کے بغیر ادھوری تصور کی جاتی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے پاس بہت سا مال و دولت جمع ہو گیا۔ بصرہ شہر میں فسق و فجور کے حوالے سے اس کی مثال دی جاتی تھی۔ اس کا رہن سہن امیرانہ تھا۔ وہ بیش قیمت لباس زیب تن کرتی اور ہر وقت خوبصورت زیورات سے بنی سنوری رہتی۔ ایک دن وہ اپنی رومی اور ترکی کنیزوں کے ساتھ کہیں جا رہی تھی۔ راستے میں اس کا گزر حضرت صالح کے گھر کے قریب سے ہوا۔ آپ اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ آپ باعمل عالم دین اور عابد و زاہد تھے۔ آپ اپنے گھر میں لوگوں کو واعظ ارشاد فرما رہے تھے۔ آپ کے واعظ کی تاثیر سے لوگوں پر رقت طاری ہو جاتی اور وہ بڑے زور زور سے آہو بکا شروع کر دیتے اور اللہ کے خوف سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگ جاتی۔ جب شفانہ نامی وہ عورت وہاں سے گزری تو اس نے گھر سے آہو فغاں کی آوازیں سنی۔ آوازیں سن کر اسے بہت غصہ آیا۔ وہ اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، تعجب کی بات ہے کہ یہاں نوحہ کیا جا رہا ہے اور مجھے اس کی خبر تک نہیں دی گئی۔ پھر اس نے ایک خادمہ کو گھر کے حالات معلوم کرنے کے لیے اندر بھیج دیا۔ وہ لونڈی اندر گئی اور اندر کے حالات دیکھ کر اس پہ بھی اللہ کا خوف طاری ہو گیا اور وہ وہیں بیٹھ گئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شبانہ نے کافی انتظار کے بعد دوسری اور پھر تیسری لونڈی کو اندر بھیجا، مگر وہ بھی واپس لوٹ کے نہ آئی۔ جب وہ واپس نہ آئی تو شبانہ نے کافی انتظار کے بعد چوتھی خادمہ کو اندر بھیجا، جو تھوڑی دیر بعد واپس آئی تو اس نے بتایا کہ گھر میں کسی کے مرنے پر ماتم نہیں ہو رہا، بلکہ اپنے گناہوں پر آہو بکا کی جا رہی ہے۔ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں۔ شبانہ نے یہ سنا تو ہنس دی اور ان کا مذاق اڑانے لگی اور اسی نیت سے گھر کے اندر داخل ہو گئی، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جو ہی وہ گھر میں داخل ہوئی تو اللہ نے اس کے دل کو پھیر دیا۔ جب اس نے حضرت صالح کو دیکھا تو دل میں کہنے لگی، افسوس، میری تو ساری عمر ضائع ہو گئی۔ میں نے تو انمول زندگی گناہوں میں عکارت کر دی، وہ میرے گناہوں کو کیوں کر معاف فرمائے گا۔ انہی خیالوں سے پریشان ہو کر اس نے حضرت صالح سے پوچھا، اے امام المسلمین، کیا اللہ نافرمانوں اور سرکشوں کے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، یہ وعظ و نصیحت اور وعدے وعیدیں سب انہی کے لیے تو ہیں تاکہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں۔ اس پر بھی اس کی تسلی نہ ہوئی تو کہنے لگی، میرے گناہ تو آسمان کے ستاروں اور سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، کوئی بات نہیں، اگر تیرے گناہ شوانہ سے بھی زیادہ ہوں تو بھی اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ یہ سن کر وہ چیخ پڑی اور زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ اتنا روئی کہ اس پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اسے ہوش آیا تو کہنے لگی، حضرت، میں ہی وہ شوانہ ہوں جس کے گناہوں کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ پھر اس نے اپنا قیمتی لباس اور گراں قدر زیورات اتار کر پرانا سا لباس پہن لیا اور گناہوں سے کمایا ہوا سارا مال غریبوں میں تقسیم کر دیا اور اپنے تمام غلام اور خادمائیں بھی آزاد کر دیں۔ پھر اپنے گھر میں مقید ہو کے بیٹھ گئی۔ اس کے بعد وہ شب و روز اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی اور اپنے گناہوں پہ روتی رہتی، اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی، رو رو کر رب کی بارگاہ میں التجائیں کرتی کہ اے توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھنے والے، اے گناہگاروں کو معاف کرنے والے، مجھ پر رحم فرما، میں کمزور ہوں، میں تیرے عذاب کی سختیوں کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مجھے اپنے عذاب سے بچا لے اور مجھے اپنی زیارت سے مشرف فرما۔ اس نے اسی حالت میں 40 سال زندگی بسر کی اور انتقال کر گئی۔ یہ واقعہ حکایات الصالحین سے لیا گیا ہے۔ کیسا لگا ہمارا آج کا واقعہ بتانا مت بھولیے گا۔ اگر پسند آیا تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔